बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सच्चे आशिक़े रसूल की पहचान से मुतल्लिक मदनी फूल पेश करने की सादत हासिल करूंगी। आशिक़े रसूल होने का दावा तो बहुत से करते हैं, मगर हमें देखना ये है क्या वाकई हम सच्चे आशिक हैं या सिर्फ ज़बानी दावे ही करते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के इश्क़ रसूल के वाक़यात और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामात के साथ साथ एक आशिक़े रसूल को कैसा होना चाहिए, इस हवाले से भी मदनी फूल पेश करूंगी। सुलह हुदैबिया के साल कुरैश ने हजरत सैयदना उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो उस वक्त तक ईमान न लाए थे, शहनशाह दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते हैं तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वजू का पानी हासिल करने के लिए इस कदर तेजी से बढ़ते हैं कि यूं मालूम होता है जैसे एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। जब लुआबे मुबारक डालते या नाक साफ करते तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उसे हाथों में लेकर बतौर तबर्रुक अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई हुक्म देते तो फौरन तामील करते, और जब गुफ्तगू फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोश रहते और अज़राह ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख उठाकर न देखते। जब हज़रत सैयदना उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले मक्का के पास वापस गए तो उनसे कहा, ए गुरूह कुरैश, मैं कैसर व कसरा और नजाशी के दरबारों में भी गया हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह की उसकी कौम में ऐसी शान व शौकत और कदर मंजिलत नहीं देखी जैसी शान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके सहाबा में देखी है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इस बेमिसाल जज्बा इश्क़े रसूल को सामने रखते हुए हर उम्मती पर हक है कि वो महबूब दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा करे और अपनी ख्वाहिशात, घर बार, मालो असबाब, यहाँ तक कि अपनी औलाद और अपनी जान से भी बढ़कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसा ले, क्योंकि उनकी मोहब्बत ही हमारे ईमान की बुनियाद है। चुनांचे पारा नंबर 10 सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में इरशाद बारी ताला है, तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुनबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंद के मकान, ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हों तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। सरकारे नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने मुबारक को सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर नाफिज कर रखा था, और इन सच्चे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक उनकी जायदाद और माल और अहलो अयाल से बढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीम महबूब हो गई। एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम से किसी ने सवाल किया कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने माल, अपनी औलाद, माँ बाप और सख्त प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी बढ़कर महबूब हैं। दोस्तों, देखा आपने, हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम से जब पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते हैं, तो आपने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया कि हमारे नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे माल, औलाद और हमारे माँ बाप से बढ़कर महबूब तरीन है। यकीनन मोमिन कामिल और एक आशिक़े रसूल की यही पहचान होती है कि उसे अपने करीबी रिश्तेदारों, घर वालों, बाल बच्चों और अपनी जान से भी ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, क्योंकि अपनी जान तो सबको महबूब होती है, लेकिन जो सच्चे आशिक़े रसूल होते हैं वो महबूब के नाम पर जान देने से भी गुरेज नहीं करते और अपनी जात पर अपने हबीब को मुकद्दम जानते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ روشن اور درخشندہ ستارے جن کی چمک دمک سے پورا عالم جگمگا رہا ہے، ان کے دل محبت رسول سے کس قدر روشن تھے۔ عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جان میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ یہ ایسے سچے عاشقان رسول تھے کہ انہوں نے عملی طور پر عشق رسول میں نہ صرف اپنا مال اور دولت لٹا دیا، بلکہ حالت جنگ میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازیاں بھی لگا دی، اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین کے لیے خود کو ڈھال بنا کر کفار کی طرف سے ہونے والے تیروں کے حملے اپنے جسموں پر سہتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کیے۔ آئیے جنگ احد کے اس خون ریز معرکے کے احوال سنتے ہیں کہ جب اسلام کے عظیم مجاہدین اپنی محبوب ہستی کے دفاع کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے، عشق انہیں آزماتا رہا اور وہ وفا شعار سرخرو ہوتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جانثارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احد میں ہوا۔ اس غزوہ میں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے۔ اس حالت میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھیرا تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو ان بدبختوں کو ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک انصاری صحابی فوراً آگے بڑھے اور کفار سے لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتا جاتا، یہاں تک کہ یکی بعد دیگرے 7 انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سراپا ڈھال بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تیر اندازی کرنے والے تھے۔ اس روز تو آپ کے ہاتھوں 2-3 کمانیں بھی ٹوٹ گئیں۔ جب کوئی شخص تیروں سے بھرا ترکش لے کر وہاں سے گزرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گردن اٹھا کر نہ دیکھیں، کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے خادم کا گلا موجود ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ اس غزوہ میں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے انہیں تلوار کے ساتھ موجود پاتے۔ انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر 1 رات اور 1 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ محبوب کے نام پر جان دینے کے علاوہ بھی محبت کی کچھ علامات ہیں جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ نیز ان علامات کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ مثلاً محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے،
اس کی پسند کو اپناتا ہے اور جو چیز اسے ناپسند ہو اس سے دور رہتا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتا ہے، لہٰذا عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور ہر طرح سے آپ کی تعظیم کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کدو، روٹی اور گوشت کا سالن رکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح جس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے تو صحابہ کرام فوراً اسے ترک کر دیا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی اس کام کو نہیں کرتے، اگرچہ ان کا فائدہ کیوں نہ ہوتا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کر لے، تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل اور آپ نے جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ محبت کا دعویٰ اسی صورت میں درست ہوگا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کریں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جان لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح فرمایا، اے بلال جان لو۔ عرض کی، یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ آپ نے فرمایا، یعنی جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا، تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کسی بدعت یعنی بری بدعت کو رواج دیا جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول ناپسند فرماتے ہیں، اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔